السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اچھے ہیں؟ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ چلیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا ہے دوزخی، جسے عظیم بیگ چغتائی نے لکھا تھا، اور اس کے اوپر ان کی بہن ریویو کرتی ہے، تبصرہ لکھتی ہیں، اور تبصرہ لکھتے ہوئے بیان کرتی ہیں۔ ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ ابھی چند دن ہوئے میں نے پہلی مرتبہ خانم پڑھی۔ ہیرو وہ خود نہیں، ان میں اتنی جان ہی کب تھی، مگر وہ ہیرو ان کے تخیل کا ہیرو ہے۔ اس میں یہ کہتی ہیں کہ کچھ دن پہلے سم ڈیز بیفور میں خانم، ایک کتاب ہے میرے بھائی عظیم بیگ چغتائی نے لکھی تھی، وہ کتاب پڑھی، جس کتاب کا کیریکٹر جو مین لیڈ ہے، وہ لیڈ he was not hero himself, but because he has not much more soul in his body. مگر ہیرو ان کے تخیل کا ہیرو ہے. But the main lead of that novel was of his imagination. وہ ان کے دبے ہوئے جذبات کا تخیل مجسمہ ہے. That hero was imaginal icon of his depressed emotions. جیسے ایک لنگڑا خوابوں میں ناچتا کودتا دوڑتا ہوا دیکھتا ہے، ایسے ہی وہ مرض میں گرفتار نڈھال پڑے اپنے ہمزاد کو شرارتیں کرتا دیکھتے تھے۔ جیسے ایک لنگڑا آدمی مطلب کیا ہے؟ جو چل نہیں سکتا ہے، وہ عارج ہے، عارج جو لنگڑا ہے وہ چل نہیں سکتا ہے۔ He looks himself in dream that he is running, dancing, jumping. Like that, he was arrested into patience, into sick and diseases, and he was laying on his bed, but he was looking to his Hamzad. Hamzad means ghost-like, means a person, an angel who lives with a man. ہمزاد ایک ایسا کہ جن ہوتا ہے جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے، جن مطلب شیطان، جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے، سمجھا؟ تو اس کا شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کے ساتھ رہنے والے جن جس طرح ہمیشہ شرارت کرتا ہے۔ شرارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شرارت کا مطلب پرینک کرتا ہے، مستی مذاق کرتا ہے۔ جیسے ایک آدمی بیمار ہے، مگر اس آدمی کے ساتھ جو شیطان ہوتا ہے، جو جن ہوتا ہے، وہ جن شرارت کرتا ہے، پرینک کرتا ہے۔ اسی طرح جس طرح ایک لنگڑا آدمی اپنے آپ کو خواب میں ناچتا کودتا دیکھتا ہے، اسی طرح ایک بیمار آدمی اپنے ہمزاد کو شرارت کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ کاش ایک دفعہ، اور صرف ایک دفعہ، ان کی خانم اس ہیرو کو دیکھ لیتی۔ یہ کہتی ہیں کہ کاش ان کی جو بیگم تھی، یعنی خانم مطلب ہیرو کی بیوی، بیگم خان کی بیوی خانم، اگر ان کی خانم ایک مرتبہ اس مین کیریکٹر کو دیکھ لیتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ شاید اوروں کے لیے خانم کچھ بھی نہیں، لیکن سوائے لکھنے والے کے اور باقی سارے کیریکٹر درست اور زندہ ہیں۔ اس کتاب کے اندر جو خانم ہے، وہ جو لیڈی ایکٹر ہے، وہ لیڈی ایکٹر has no value for others, means that character خانم has no valuable in other eyes, but لیکن سوائے لکھنے والے کے اور باقی سارے کیریکٹر درست اور مگر جو رائٹر ہے، اس رائٹر کے علاوہ جتنا بھی کیریکٹر ہے، all are accurate and right and all are living character. بھائی صاحب، بھائی جان، نانی اماں، شیخانی، والد صاحب، بھتیجے، بھنگی، بہشتی، یہ سب کے سب ہیں اور رہیں گے۔ یہی ہوتا تھا، بالکل یہی، اور اب بھی سب گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟
یہی ہوتا تھا. it was happening and still it is happening in every houses. کم از کم میرے گھر میں تو تھا. minimum it was in my house. اور ایک ایک لفظ گھر کی سچی تصویر تھی. and every a single word was true picture of true image of a house. جب عظیم بیگ لکھتے تھے تو سارا گھر اور ہم ان کے لیے ایکٹنگ کیا کرتے تھے. when عظیم بیگ was writing then we the whole family were acting for him. ہم ہلتے جلتے کھلونے تھے اور وہ ایک نقاش جس نے بالکل اصل کی نقل کر دی. we were a moving toy and he was depictor artist who has copied a real copy. Who has copied a reality or an original one. Okay, means who had made a original into copy. جتنی دفعہ خانم کو پڑھتی ہوں یہی معلوم ہوتا ہے کہ خاندان کا گروپ دیکھتی ہوں. whenever I read how many time I read خانم I find that there is group of families. وہ بھابھی جان اور خانم جھگڑ رہی ہیں. look there بھابھی جان means wife of my brother and خانم both are fighting. وہ بھائی صاحب شرارتیں ایجاد کر رہے ہیں. and brother is inventing pranks. اور مصنف خود my brother is himself author creating pranks. سر جھکا اور مصنف خود سر جھکائے خاموش تصویر کشی میں مشغول ہیں. جو بھائی صاحب ہے وہ بھائی پرینک کرتا ہے اور جو آدر ہے وہ آدر by bowing his head down is busy into depicting. کھرپا بہادر جس کا پہلا ٹکڑا روح لطافت میں چھپا ہے. یہ سب تخیلی ہے. لاچار و مجبور انسان اپنے ہمزاد سے دنیا جہاں کی شرارتیں کروا لیتا ہے. کھرپا بہادر ایک ناول ہے. اس کے اندر وہ جو بہادر کریکٹر ہے وہ کہتا ہے جس کا پہلا ٹکڑا روح لطافت میں چھپا ہوا ہے. یعنی وہ شخص اس شخص کی زندگی کا پہلا حصہ یعنی اس کریکٹر کے حساب سے اس ناول کے حساب سے اس ناول کا پہلا پارٹ جو ہے روح لطافت میں یعنی اچھی مزاحیہ طور پر مزاح میں دبا ہوا ہے. یعنی اس کے اندر لطف ہے اور لطف اندوزی ہے اس کے اندر. یہ سب تخیلی ہے. all those are imaginal. لاچار و مجبور انسان اپنے ہمزاد سے دنیا جہاں کی شرارتیں کروا لیتا ہے. ایک ہیلپ لیس پرسن may create pranks with from his ہمزاد ghost like. okay. وہ خود تو 2 قدم نہیں چل سکتا لیکن ہمزاد چوریاں کرتا شرارتیں کرتا ہے. سمجھا. وہ کھرپا بہادر جو ایک دم کھرپا بہادر وہ خود تو 2 قدم نہیں چل سکتا لیکن ہمزاد چوریاں کرتا شرارتیں کرتا ہے. وہ کھرپا بہادر جو ایک دم بہت مجبور ہے. وہ he could not walk till 2 steps means he could not walk but his ہمزاد steals and creates pranks. he steals and pranks. خود تو ایک انگلی کا بوجھ نہیں سہار سکتا
مگر حمزہ جی بھر کر مار کھاتا ہے اور ٹس سے مس نہیں ہوتا. کھرپا بہادر may not bear burden of one finger, but his Hamzad is getting beaten much more, but he is not leaving his place. مصنف کا ارمان تھا کہ کاش وہ بھی اتنا مضبوط ہوتا کہ دوسرے بھائیوں کی طرح 150 جوتے کھا کر کمر جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوتا. جو رائٹر ہے وہ رائٹر سوچتا ہے کہ کھرپا بہادر بھی مضبوط اسٹرانگر ہونا چاہیے تھا as his other brothers who are beaten hundreds of times by through shoes, but cleansing their waist they are going out. مطلب کہ بھائی لوگوں کو جب بھی مار پڑتی ہے 100 جوتے مار کھاتے ہیں، جیسے 100 اسٹک 100 وڑی ہے نا 100 وڑی، تو 100 وڑی مار کھانے کے باوجود اس کے جو ادر بردرس ہیں وہ سب کیا کرتے ہیں، وہ ہیپیلی دے آر گوئنگ آؤٹ. اٹ مینس دے ہیو نتھنگ، دیر ہیپنڈ نتھنگ. تندرست لوگ کیا جانے ایک بیمار کے دل میں کیا کیا ارمان ہوتے ہیں. جو ہیلتھی پرسن ہوتا ہے، ہیلتھی پرسن ہاؤ کوڈ نو واٹ اے پیشنٹ ہیز ڈیزائر ان ہز ہارٹ. پر کٹا پرندہ ویسے نہیں تو خوابوں میں تو دنیا بھر کی سیر کراتا ہے. جس پرندے کا پر کٹا ہوا ہو وہ پرندہ ریئلی فلائی نہیں کرتا ہے، مگر وہ اپنے ڈریم میں ہی وزٹس ہول ورلڈ. یہی حال ان کا تھا. The same situation was of کھرپا بہادر, not my. Okay. وہ جو کچھ نہ تھے افسانے میں وہی بن کر دل کی آگ بجھا لیتے تھے. Whatever he was not in reality was acting like that in novel. Means my brother was a normal person in reality, but in novel he was a naughty person. He was acting like a naughty person. Okay. کچھ تو چاہیے نا جینے کے لیے. We need something to live. شروع ہی سے روتے دھوتے پیدا ہوئے. From his starting he was born with crying. روئی کے گالوں پر رکھ کر پالے گئے. He was taken care through on cotton chick. مطلب کہ میرے بھائی کو بہت ہی پیار اور ناز و نعم سے پالا گیا تھا. کمزور دیکھ کر ہر ایک معاف کر دیتا. یہ میرا بھائی مطلب کیا، وہ ایکٹنگ میں جو کھرپا بہادر ہے نا اس کی بات کر رہا ہے. اوکے. کمزور دیکھ کر ہر ایک معاف کر دیتا. ایوری ون واز فار گیونگ ہم کنسیڈرنگ ویک. قوی ہیکل بھائی سر جھکا کر پٹ لیتے. His heavy body brothers were got beaten by him. کچھ بھی کرے والد صاحب کمزور جان کر معاف کر دیتے. Whatever he was doing, but his father was forgiving him, considering him weak. ہر ایک دل جوئی میں لگا رہتا. Everyone was consoling him. مگر بیمار کو بیمار کہو تو اسے خوشی کب ہوگی. But if we say a روگی a patient, if we say patient to a patient, so he will not be happy. ان مہربانیوں سے اسے احساس کمزوری اور بڑھتا.
ان مہربانیوں سے احساس کمزوری اور بڑھتا. Through these mercy he was getting the feeling of weakness was increasing much more. بغاوت اور بڑھی. His rebellion increased much increased. غصہ بڑھتا مگر بے بس. His anger was increasing but helpless. سب نے ان کے ساتھ گاندھی جی والی نان وائلنس شروع کر دی تھی. All of them has started non-violence movement of Gandhi ji with him. وہ چاہتے تھے کوئی تو انہیں بھی انسان سمجھے. He was thinking someone should mind him as a human. انہیں بھی کوئی ڈانٹے, انہیں بھی کوئی زندہ لوگوں میں شمار کرے. Someone should scold him, someone should count him in living person. لہٰذا ایک ترکیب نکالی اور وہ یہ کہ فسادی بن گئے. Therefore he got an idea and that was it that he became fasadi. And that was it that he became barrator, factional. جہاں چاہا دو آدمیوں کو لڑا دیا. Wherever he wanted he created fighting between two persons. اللہ نے دماغ دیا تھا اور پھر اس کے ساتھ بلا کا تخیل. اللہ تعالیٰ had bestowed him brain and along with that great imagination اور تیز زبان and bitter tongue. تیز زبان میں شارپ ٹنگ. چٹخارے لے کر کچھ ایسی ترکیبیں چلتے کہ جھگڑا ضرور ہوتا. اوکے. With zest he was making such a plan through which fighting was must. بہن بھائی ماں باپ سب کو نفرت ہو گئی. All of them got hatred with him. اچھا خاصا گھر میدان جنگ بن گیا. A good family became war field. اور سب مصیبتوں کے ذمہ دار خود. بس ساری خود پرستی کے جذبات مطمئن ہو گئے. And the responsible of all problems was himself. بس just and now whole emotions of selfness became satisfied. اور کمزور و لاچار ہر دم کا روگی تھیٹر کا ویلن ہیرو بن گیا. And that weak helpless and patient of all time villain of theater became hero. اور کیا چاہیے. And what he needs. ساری کمزوریاں ہتھیار بن گئی. All his weakness became his weapon. زبان بد سے بدتر ہو گئی. His tongue became worse than bad. دنیا میں ہر کوئی نفرت کرنے لگا. Everyone started hating him in the world. صورت سے جی متلانے لگا. And people were feeling nauseated from his face. ہنستے بولتے لوگوں کو دم بھر میں دشمن بنا لینا بائیں ہاتھ کا کام ہو گیا تھا. And making a smiling and laughing person enemy was easy for him. سمجھ میں آ گیا نا. اگر کسی کو کچھ شک ہے تو پوچھنا, میں تم کو تمہاری زبان میں ہی سمجھایا ہوں.